السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ جی سوا پہ ہے، 8:15، کیونکہ میں 8:15 پہ بریک لوں گا انشاءاللہ، 8:15 سے 8:30 تک۔ اب ہم کلاس شروع کر رہے ہیں۔ حدیث نمبر بتائیے۔ جی فوت شدہ نمازوں کی قضا کا بیان یہاں سے حدیث نمبر 111 ایسا ہی ہے۔ بتائیں۔ جی میری آواز تو آ رہی ہے نا سب کو؟ الحمدللہ۔ جی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، من نسی صلاۃً، جو شخص نماز پڑھنا بھول گیا، نماز پڑھنا بھول گیا، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، اسے چاہیے کہ اسے پڑھ لے، اسے چاہیے کہ وہ، چلے میں اگر آواز کم ہے تو اب دیکھیے گا، آواز بہتر ہے؟ اب آواز تو صحیح ہے۔ جو شخص نماز پڑھنا بھول گیا، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، اسے چاہیے کہ اسے پڑھ لے جیسے ہی اسے یاد آتا ہے۔ جب اسے یاد آ جائے فوراً وہ نماز پڑھ لے۔ لا کفارۃ لہا، اس کا نہیں ہے کوئی کفارہ، الا ذالک، مگر وہی، یعنی نماز چونکہ بھول گیا تھا، اب اس کا اس نے کفارہ دینا، نماز کو کیوں بھول گیا؟ بھلا نماز بھی بھولنے والی چیز ہے، لیکن نسیان ہو سکتا ہے، انسان ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں یہ فرمایا کہ ہے ہی نسیان والا ہی ہے، اس سے بھول ہو جاتی ہے۔ ہمارے باپ آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس نسیان کو معاف کر دی ہے، بھول معاف ہے۔ وَتَلَا قَوْلَهُ تَعَالَى، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کے اس فرمان کی تلاوت فرمائی، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، تم نماز قائم کرو، تم نماز پڑھو میری یاد کے لیے، لذکری، میری یاد کے لیے تم نماز قائم کرو۔ صحیح مسلم کے اندر یہ الفاظ ہیں، من نسی صلاۃً، جو شخص نماز پڑھنا بھول گیا، او نام عنہا، یا سو گیا، نماز پڑھنا بھول گیا یا سو گیا، جاگ ہی نہیں آئی، فکفارتھا، تو اس کا کفارہ یہ ہے، نماز چونکہ بھول گیا ہے، نماز پڑھنے سے وہ سویا رہا، اب کفارہ یہ ہے ان یصلیھا، کہ اسے وہ ادا کر لے، اذا ذکرھا، جب اسے یاد آ جائے۔ اٹھا ہے فوراً نماز پڑھ لے، بھولا ہوا تھا یاد آیا تو فوراً نماز پڑھ لے، اب تاخیر نہیں۔ بھول
اس کو اللہ رب العزت نے معاف کر دیا ہے. یہ 2 سبب ایسے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے اس عذر کو قبول کر لیا ہے کہ اگر، لیکن شرط یہ کہ اگر وہ سویا ہوا تھا، اٹھنے کے اس نے انتظامات کر رکھے تھے، اس نے الارم لگایا ہوا تھا، کسی کو کہا بھی تھا کہ مجھے اٹھا دینا، لیکن ان سب کے باوجود نہیں اٹھ سکا وہ، تو پھر معاف ہے. اب اٹھا ہے تو فوراً پڑھ لے نماز. بھول گیا تھا، یہ بھول معاف ہے، اب یاد آیا تو فوراً پڑھ لے. نماز کا اول وقت بھی مقرر ہے، آخری وقت بھی مقرر ہے. اول میں بھول گیا تھا، آخری میں پڑھ لے، اور اول اور آخری دونوں بھول گیا تو جب بھی یاد آئے وہ فوراً پڑھ لے. اب تاخیر درست نہیں ہے. مسئلہ، پہلا مسئلہ، 2-3 مسئلے لکھ لیں، اس کے بعد نماز کا ٹائم ہو گیا تو نماز کے بعد 8:30 بجے دوبارہ شروع کریں گے. پہلا مسئلہ، بھول یا سو جانے کی وجہ سے، بھول یا سو جانے کی وجہ سے اگر نماز رہ جائے تو یاد آنے پر فوراً اس کو ادا کرنا ضروری ہے. سونے، بھول جانے یا سونے کی وجہ سے نماز رہ جائے تو یاد آنے پر فوراً ادا کرنا ضروری ہے. دوسرا مسئلہ، کسی شرعی عذر کی وجہ سے، کسی شرعی عذر کی وجہ سے نماز میں تاخیر گناہ کا باعث نہیں بنتی. شرعی عذر کی بنا پر نماز میں تاخیر گناہ کا باعث نہیں بنتی، گناہ کا سبب نہیں بنتی. اور تیسرا مسئلہ ہے، ہر نماز کو اول وقت میں ادا کرنا مستحب عمل ہے. ہر نماز کو اول وقت میں ادا کرنا مستحب عمل ہے. ٹھیک ہے جی. اب انشاءاللہ العزیز نماز پڑھ لیتے ہیں. نماز کھڑی ہو گئی ہے، نماز کے بعد انشاءاللہ ہم ملتے ہیں 8:30 بجے. 1-2 منٹ پہلے بھی ہو سکتا ہے اور بعد میں بھی ہو سکتا ہے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حدیث نمبر 112. یہ بڑی عظیم حدیث ہے، بڑا اہم مسئلہ ہے اس حدیث میں. مسئلہ یہ ہے، کیا نفل نماز پڑھنے والا شخص فرض نماز پڑھنے والے شخص کے پیچھے کھڑا ہو سکتا ہے؟ مثلا میرا ارادہ یہ ہے کہ میں نفل نماز پڑھ لوں اور امام جو ہے وہ ظہر کی نماز پڑھا رہا ہے اور میں ظہر پڑھ چکا ہوں، میں ظہر کی نماز پڑھ چکا ہوں، تو اب میں نفلی نماز فرض نماز کے پیچھے کھڑا ہو کر، فرض نماز پڑھانے والے امام کے پیچھے کھڑا ہو کر پڑھ سکتا ہوں. اچھا، اس کا بالکل الٹ بھی ہو سکتا ہے. اور الٹ کیا ہوگا؟ اگر کوئی شخص نفلی نماز پڑھ رہا ہے یا پڑھا رہا ہے تو فرض نماز پڑھنے والا اس کے پیچھے کھڑا ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے،
قاعدہ ذہن میں رکھیں، قاعدہ یہ ہے کہ امام اور مقتدی کی نیت میں اختلاف ہو سکتا ہے، یہ قاعدہ ہے۔ کیا قاعدہ پڑھا؟ امام اور مقتدی کی نیت کا ایک ہونا ضروری نہیں ہے۔ صحابہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان معاذ بن جبل، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، کان یصلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھا کرتے تھے، الآخرہ، عشاء آخرہ یعنی عشاء کی نماز پڑھتے تھے، ثم یرجع الی قومہ، پھر وہ اپنی قوم کی طرف لوٹ آتے واپس، فیصلی بہم تلک الصلاۃ، اور اپنی قوم کو وہ عشاء کی نماز پڑھایا کرتے تھے۔ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شوق یہ تھا کہ عشاء کی نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھوں، جا کر کے پیچھے پڑھتے تھے، جا کر پڑھنے کے بعد پھر قوم کا شوق یہ تھا کہ ہمیں معاذ بن جبل نماز پڑھائیں، تو وہ معاذ کا انتظار کرتے، جب معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ جاتے پھر معاذ رضی اللہ عنہ ان کو نماز پڑھاتے، ان کی نماز نفل ہوتی، فرض تو پڑھ چکے ہیں، اور پوری قوم کی فرض نماز ہوتی۔ تو دیکھیں نیت میں اختلاف، امام نفلی نماز پڑھ رہا ہے، مقتدی فرض نماز پڑھ رہے ہیں، امام اور مقتدی کی نیت میں اختلاف، یہ جائز ہے، نیت ایک ہونا شرط نہیں ہے۔ مسئلہ، نفل نماز پڑھنے والے، پہلا مسئلہ ہے نفل نماز پڑھنے والے کی امامت میں فرض نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ نفل نماز ادا کرنے والے کی امامت میں فرض نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ اس کا برعکس بھی ہو سکتا ہے، اور وہ یہ ہے دوسرا مسئلہ، فرض نماز ادا کرنے والے کی امامت میں نفلی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، فرض نماز ادا کرنے والے کی امامت میں نفلی نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ تیسرا مسئلہ، سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نیکی میں شوق اور جذبہ معلوم ہوا، کیا کہ اللہ کے رسول کے پیچھے نماز پڑھتے تھے اور پھر پڑھ کر آ کر اپنی قوم کو پڑھایا کرتے تھے، شوق ہے ان کا۔ ٹھیک ہے، یہ تین بنیادی۔ اچھا، ساتھ میں یہ بات ذہن میں رکھیں، اگر معاذ رضی اللہ عنہ کا نیکی میں شوق اور جذبہ معلوم ہوا، نیکی میں شوق معلوم ہوا، جذبہ، اچھا میں ایک مسئلہ آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، مسئلہ یہ ہے، اگر ہم میں سے کوئی شخص اکیلا فرض نماز پڑھ لیتا ہے، تیسرا مسئلہ میں نے دہرایا کہ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نیکی میں شوق اور جذبہ معلوم ہوا کہ وہ اللہ کے رسول کے پیچھے نماز پڑھاتے، پھر اپنی قوم کو آ کر پڑھاتے، آپ کے پیچھے پڑھتے پھر قوم کو پڑھاتے۔ اچھا، ہم میں سے اگر کوئی شخص اکیلے نماز پڑھ چکا ہے، انفرادی نماز پڑھ چکا ہے، پھر اسے جماعت مل جاتی ہے، جماعت وہ مسجد میں ملتی ہے یا کہیں اور
جماعت کو وہ پا لیتا ہے، جماعت ہو رہی ہے، جبکہ وہ نماز پڑھ چکا ہے، تو اسے چاہیے کہ جماعت میں شامل ہو جائے۔ کیوں شامل ہو جائے؟ کیونکہ اس نے انفرادی نماز پڑھی ہے، جماعت کا اجر تو نہیں حاصل ہوا اس کو۔ اب یہ نفل کی نیت کر کے جماعت میں شامل ہو جائے، کم از کم جماعت کا اجر جو رہ گیا تھا وہ حاصل ہو جائے۔ باقی ایک فرض کو 2 بار نہیں پڑھ سکتا۔ ظہر پڑھ چکا ہے، اب اگر کہیں جماعت مل گئی تو ظہر کی نیت سے دوبارہ کھڑا نہیں ہوگا، نفل کی نیت سے کھڑا ہوگا، البتہ جماعت کا جو اجر رہ گیا تھا وہ حاصل ہو جائے گا۔ سید عربی لفظ ہے، سردار کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، ہم جب استعمال کرتے ہیں نا سیدنا، مراد یہی ہوتا ہے، ہم ایک کسی کو شرف دے رہے ہوتے ہیں۔ عربی میں سید جو ہے وہ مالک کو بھی کہتے ہیں، سردار کو۔ باقی ہمارے یہاں جو سید اہل بیت سے معروف ہے وہ خاص معنی ہے۔ اگلی حدیث، ایک اہم مسئلہ ہے، نماز کے اندر سطر، کن چیزوں کو ڈھانپنا ضروری ہے نماز کی حالت میں؟ ایک ہے مرد اور ایک عورت، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ لباس میں، نماز میں فرق نہیں ہے، لباس میں بڑا فرق ہے۔ مرد کو 2 چیزیں ڈھانپنا نماز کی حالت میں لازمی ہے۔ نمبر 1 اپنا سطر، ناف سے لے کر نصف پنڈلی تک، ناف سے لے کر آدھی پنڈلی تک، ہاف پنڈلی تک ڈھانپنا ضروری ہے۔ نمبر 2 کندھے، ان کندھوں پر بھی کپڑا رکھنا ضروری ہے۔ یہ 2 سطر ہیں نماز کی حالت میں مرد کے۔ اور اگر کسی کے پاس کپڑا ہی نہیں ہے، ایک چھوٹا سا کپڑا ہے، تو اس نے ناف کے نیچے والے حصے کو، جو سب سے ضروری ڈھانپنے والا مقام ہے، سطر ہے، اس کو ڈھانپنا ہے، چاہے پھر وہ گھٹنوں تک ہی آ جائے، ران تک ہی آئے، لیکن اس حصے کو ڈھانپنا ضروری ہے۔ کندھے اگر ننگے بھی ہوں تو ہو جائے گی نماز، جب اس کے پاس لباس ہی ایک ہو، لباس 2 ہوں، 2 جوڑے ہوں، 2 کپڑے ہوں، شلوار قمیص یا 2 چادریں ہوں، تو نیچے والا حصہ اور اوپر والا حصہ دونوں کو ڈھانپنا ضروری ہے۔ سر کو ڈھانپنا مرد کے لیے نماز کا حصہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہو سکتا ہے آپ کو عجیب لگے، لیکن نماز کی شرائط میں سے کسی بھی حدیث میں سر کو ڈھانپنے کی شرط کا ذکر نہیں ہے کہیں بھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سر کو ننگا کر کے نماز پڑھنا بھی ثابت ہے، آپ نے اپنی پگڑی اتار کر نماز پڑھائی تھی۔ صحابہ فرماتے ہیں آپ نہا کر آ رہے، آپ کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا، آپ نے نماز پڑھائی ہمیں۔ یہ تو کہہ سکتے ہیں بہتر ہے آپ کپڑا رکھ کر نماز پڑھیں، لیکن اگر ایک شخص 2 شخص نماز پڑھ رہے ہیں، ایک نے ٹوپی لی ہے یا رومال اور دوسرے نے ٹوپی اور رومال نہیں لیا، تو آپ نماز کے اجر میں کمی اور زیادتی سر کو ڈھانپنے یا نہ ڈھانپنے کی بنیاد پر نہیں رکھ سکتے کہ اس کو اجر زیادہ ملے گا اس لیے کہ سر پر کپڑا تھا، اس کو اجر کم ملے گا اس لیے کہ ٹوپی نہیں لی، بالکل نہیں۔ وہ آپ کہہ سکتے ہیں اچھی لگتی ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، آپ بہت ساری چیزیں بیان کر سکتے ہیں، لیکن شرط نہیں اور حدیث سے ثابت نہیں کر سکتے آپ۔ ہاں، ستر چھپانا حدیث میں ذکر ہے، کندھے ڈھانپنا حدیث میں ذکر ہے، سر کو ڈھانپنے کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ملے گی۔ بہتر ہے ڈھانپا جائے، ہم کہتے ہیں بہتر ہے ڈھانپا جائے، شرط نہیں ہے۔
باقی رہی عورت پورا پردہ ہے. اب دیکھیں مرد کے تعلق سے دو باتیں بڑی عجیب ہے. اس کو سر پر ٹوپی نہیں ہے, بنا ٹوپی کیسے نماز پڑھ رہے ہیں, اس کا حکم نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن وہی بندہ جو ہاں بس دعا کریں بیماری, جو بندہ ٹوپی پر اعتراض کر رہا تھا کہ آپ کی ٹوپی نہیں ہے, اس کے بغیر کیسے نماز ہوگی, اس بندے کی داڑھی نہیں ہوتی. داڑھی اس پر کوئی بات نہیں کرتا. یہ جو داڑھی ہے, آواز کٹ رہی ہے, یہ جو داڑھی ہے, داڑھی رکھنے کا حکم ہے, یہ فرض ہے, سمجھ رہے ہیں. آپ کو سوچنا یہ چاہیے تھا کہ بنا داڑھی نماز کیسے ہوگی, یہ سوال ہے. اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے داڑھی رکھنے کا, بڑھانے کا, معاف کرنے کا. داڑھی کاٹ کے نماز پڑھ رہے ہیں, کلین شیپ کی ہوئی ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں ٹوپی نہیں ہے سر پر, عجیب منطق ہے. دوسرا آپ نے حکم دیا شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھنے کا, ٹخنے ننگے کرنے کا حکم ہے. آپ نے ٹخنے چھپائے ہوئے ہیں, یہاں آپ کو کوئی اشکال نہیں ہو رہا. جس چیز کا حکم اللہ کے رسول نے دیا اس کی خلاف ورزی کر کے نماز پڑھ رہے ہیں, اور جس چیز کا حکم اللہ کے رسول نے دیا سارا زور اسی پر ہے. اور حقیقت بھی یہی ہے. جب آپ کسی ایسی جگہ پر اپنا وقت صرف کرتے ہیں جو مطلوب نہیں ہے, تو اصل چیز آپ سے نکل جاتی ہے. باقی رہی عورت پورا پردہ ہے, پاؤں تک کو ڈھانپنا ہے, اس نے پاؤں تک کو ڈھانپنا ہے. ہاں رہی بات اگر وہ محرم کے سامنے ہے, غیر محرم نہیں ہے کوئی بھی, پھر ایسی عورت چہرہ نہ ڈھانپے تو کوئی حرج نہیں, ہاتھ نہ ڈھانپے تو کوئی حرج نہیں, اور پاؤں کا حصہ نظر آ رہا ہے تو کوئی حرج نہیں, لیکن بال چھپائے گی وہ, باقی پورا جسم کور ہوگا اس کا. لیکن اگر اس نے نماز پڑھنی ہے اور غیر محرم ہے, وہاں نماز لازمی پڑھنی ہے اس نے, ایسی صورت میں کیا کرنا ہے, اپنے ہاتھ, اپنا چہرہ, اپنا پاؤں, اپنے بال, اپنے جسم کو چھپانا لازمی ہے. جی جی سوال کا جواب دیتے ہیں انشاءاللہ, حدیث پڑھ لیں پھر جواب دیتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, لا یصلی احدکم, نہ نماز پڑھے تم میں سے کوئی بھی شخص, فی الثوب الواحد, ایک کپڑے میں, لیس علی عاتقہ منہ شیء, اس حال میں کہ اس کی گردن پر کچھ بھی نہ ہو, کندھے پر, جب اس کے کندھے پر کپڑا نہ ہو تو وہ نماز نہ پڑھے. ایک کپڑا اگر آپ کے پاس موجود ہے, بڑا ہے, تو اس طرح ڈالیں کہ کندھوں سے نیچے چلا جائے. اگر آپ کے پاس ایک کپڑے سے زائد ہے تو پھر ایک کپڑے میں نماز نہیں ہوگی آپ کی, پھر آپ کو دو کپڑے لینا ہے, کیونکہ دو کپڑے اس لیے ضروری ہے کہ کندھے بھی ڈھانپنے ہیں اور سطر بھی ڈھانپنا. پھر جو آپ کی ہاتھ پنڈلی ہے نا, اس سے اوپر نہیں کرنا آپ نے, اور ٹخنوں سے نیچے بھی نہ ہو, ٹخنوں پر بھی کپڑا ٹچ نہ کرے. صرف ایک موقع جہاں آپ نے کندھے ننگے کرنے ہیں, اور وہ ہے طواف, استباع جسے کہتے ہیں, یہ کندھا آپ کا ننگا ہونا چاہیے. طواف کے بعد جب آپ نے نماز پڑھنی ہے یا نماز کا وقت ہو گیا دوران طواف, آپ نے کندھے پر کپڑا ڈالنا ہے اور نماز میں شامل ہو جانا ہے. بغیر کپڑا ڈالے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے, نماز نہیں. ٹھیک ہے, مسئلہ لکھیں. دوران نماز
کندھے ڈھانپنا ضروری ہے. دوران نماز کندھے ڈھانپنا ضروری ہے. اللہ کی عبادت کے لیے اچھی صورت اختیار کرنا ضروری ہے. یعنی اللہ کی عبادت کے لیے بہترین صورت اختیار کرنا چاہیے. شادی میں جا رہے ہیں تو آپ بن سنور کر جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی عدالت میں آئیں آپ جو ہے پھٹے ہوئے نامکمل کپڑے پہن کر آ جائیں، کتنا غیر شرعی عمل ہے. بعض مرد حضرات ان نوجوانوں کو دیکھا ہے وہ نماز میں آتے ہیں تو انہوں نے اس طرح شرٹ پہنی بھی ہوتی ہے، ایک ہلکی سی لائن یہاں کندھے پر ہوتی ہے، پورا بازو نظر آ رہا ہوتا ہے، کندھا نظر آ رہا ہوتا ہے، بغیر بازو والی شرٹ پہنی بھی ہوتی ہے، ٹی شرٹ کہہ لیں یا بنیان، صرف لکیر ہے یہاں پر. کہاں سے نماز ہوگی؟ نماز نہیں ہوگی، اس میں نماز نہیں ہوگی. بازو والی نماز بنیان پہننی پڑے گی. ہاں اگرچہ ہاف بازو بھی ہوں تو بھی نماز ہو جائے گی، لیکن کندھا نظر آ رہا ہو تو نہیں ہو. جی اب آپ کا کیا سوال تھا؟ جی جی نماز میں پاؤں ڈھانپنا اس صورت میں ضروری ہے جب وہ کسی غیر محرم کے ساتھ ہو، وگرنہ لازمی نہیں ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پاؤں اگر نظر بھی آ رہے ہیں تو نماز ہو جائے گی انشاءاللہ. جی ہاں گھر میں بھی ساکس پہن سکتے ہیں. جی میں نے بتایا تھا خریم الاسدی کے بارے میں کہ نبی الاسلام نے فرمایا 2 کام کر لو بہت اچھے لگو گے، ایک تو اپنے بال چھوٹے رکھو، اور نمبر 2 اپنی شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھو. خریم الاسدی سے کہا تھا آپ نے. جی ہاں اگر جماعت ہو رہی ہے آپ سنت پڑھنا چاہیں تو سنت پڑھ سکتے ہیں، بشرط یہ کہ یعنی نماز ہو رہی ہے اور آپ جماعت پڑھ چکے ہیں، فرض نماز پڑھ چکے ہیں، فارغ تھے، آپ جماعت کے ساتھ شامل ہو جائیں سنت کی نیت کے ساتھ. مردوں کے لیے داڑھی کا ہونا نماز کے لیے لازمی ہے. مرد کے لیے داڑھی کا ہونا نماز اور بنا نماز ہر حالت میں لازمی ہے. ٹھیک ہے، نماز کی حالت میں نہیں، ہر حالت میں لازمی ہے. بنا نماز کی حالت سے ہٹ کر بھی اس کے لیے ضروری ہے. خریم الاسدی نام ہے ان کا. جی 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر لیں، کیونکہ سنت 2 رکعت کر کے پڑھی جا سکتی ہے. آگے نیا باب شروع ہو رہا ہے، نئی حدیث ہے، انشاءاللہ اس کو ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے. آپ کے جو سوالات ہیں اس کو میں لے لیتا ہوں. نہیں فرض نماز کے بیچ میں
سلام نہیں پھیرا جا سکتا الا یہ کہ جان کا خطرہ ہو، کوئی جان کا مسئلہ ہو، جان لیوا معاملہ ہو تو پھر ہو سکتا، ورنہ نہیں۔ جی 4 سنت 2 کر کے پڑھ سکتے ہیں بالکل۔ مرد کے لیے دیکھیں، مرد کے اور عورت کے لباس میں نے بتایا فرق۔ عورت کے لیے پاؤں کو ڈھانپنا ہے، ٹھیک ہے، اس کا یعنی ہر حالت میں اس کے جو ٹخنے ہیں وہ ڈھمپے ہوئے ہوں، کسی بھی صورت میں یہ درست نہیں ہے کہ اس کے ٹخنوں سے کپڑا اوپر ہو۔ مرد کے لیے ہر حالت میں لازمی ہے کہ اس کے ٹخنے ننگے ہوں۔ اگر مرد کے، اب دیکھیں، اگر عورت کے ٹخنے وہ نظر آ رہے ہیں اور مرد کے نظر نہیں آ رہے، تو عورت نے مرد کا روپ اختیار کیا ہے اور مرد نے عورت کا روپ اختیار کیا ہے، اور جو ایک دوسرے کی مشابہت اختیار کرتا ہے لباس میں، اس پر لعنت کی گئی ہے۔ جی زہر کی 4 بھی 2 کر کے پڑھ سکتے ہیں بالکل، سمجھ رہے ہیں؟ اگر مرد لباس میں شکل و صورت میں عورت کی مشابہت اختیار کرتا ہے اس پر لعنت ہے، اور عورت اگر مرد کی مشابہت اختیار کرتی ہے لباس میں تو اس پر لعنت کی گئی ہے۔ جی ٹخنے محرم کے سامنے میں صرف پاؤں یا ہاتھ یا چہرہ کھول لے، لیکن ٹخنے نہیں۔ جی یہ سنن نسائی کے اندر حدیث ہے۔ جی امام تورک میں بیٹھا تو آپ بھی تورک میں بیٹھ جائیں، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ سلام والی رکعت ہے۔ غلط ہے، ڈرامے باز، اسلام کا یہ کردار، مسلمان کا کردار نہیں ہے مشابہت اختیار کر کے جو ایک دوسرے کا مذاق اڑائے یا ایک دوسرے کو وہ مشکل میں ڈال دے یا ہنسی مذاق کرے۔ نماز میں اگر جسم کا کوئی حصہ کھل جائے تو ڈھانکنا ضروری ہے۔ جی مردوں کے لیے لمبے بال رکھنا منع ہے۔ جی مرد زیادہ سے زیادہ لمبے بال وہ رکھ سکتا ہے کہ کندھے کے قریب ہو، کندھے سے نیچے نہ ہو، اور نبی علیہ السلام نے آخری عمر میں چھوٹے بال ہی رکھے اور چھوٹے بال ہی پسند کیے، تو چھوٹے بال ہی رکھنے چاہیے اور پسندیدہ ہے، بڑے بال پسندیدہ نہیں ہے۔ کیا کیا جائے، آپ نے پڑھ لی ہے جی، سیدہ صاحب نے پڑھ لی ہے، آپ نے کیا کیا جائے ابھی تو بتایا ہے، کچھ دن پہلے تو پڑھا ہے آپ نے۔ وہ یہ ہے کہ آپ پھر آپ آپ یہ سوچیں کہ زیادہ کبھی امکان کیا ہے کہ کون سی رکعت ہوگی، جہاں آپ کا زیادہ گمان جا رہا ہے کہ نہیں میری تیسری رکعت ہے یا دوسری رکعت ہے، وہیں سے سٹارٹ کریں۔ مثلا آپ نے تیسری کے لیے کھڑے ہو گئے اور آپ کو شک یہ پتہ نہیں میری تیسری ہے یا چوتھی ہے، تیسری یا چوتھی، تو تیسری تو یقینی ہے نا، چوتھی میں شک ہے تو تیسری سے سٹارٹ کر دیں۔ کھل جائے اور کھول دینے میں فرق ہے، کھول دیں تو نہیں ہوگی، کھل جائے تو وہ معاف ہے، ظاہر ہے آپ دوبارہ ڈھانپ لیں اس کو فوراً۔ اتنے بڑے بال تو درست نہیں ہے۔ الحمدللہ۔
ٹھیک ہے جی، بس اکتفا کرتے ہیں اسی پر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.